اماں، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ جانتی ہیں یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ میں تو خود ہی نہیں جانتی کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ میں روندی ہوئی آواز کے ساتھ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ جب سے اماں کو پتہ لگا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ابا دبئی سے واپس آ رہے ہیں، تو وہ ہر وقت روتی رہتی اور کبھی کبھی تو مجھ پر غصہ کرنے لگتی کہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ میری بات سن کر اماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری بچی، مجھے تم پر یقین ہے، مگر میں تمہارے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ بس ایک ہفتے میں آنے والا ہے۔ اگر وہ تمہیں اس حالت میں دیکھے گا تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی طلاق دے کر اس گھر سے باہر نکال دے گا۔ میں تمہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا تو مائکہ بھی نہیں ہے جہاں میں تمہیں لے کر چلی جاؤں گی۔ بس اسی وجہ سے کبھی کبھی میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ورنہ میں تمہاری پاک دامنی کے بارے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور میں جو 9 ماہ کی حاملہ تھی، بڑی مشکل سے چارپائی سے اٹھ کر اماں کے پاس پہنچ گئی۔ 2 روز پہلے ہی مجھے 9واں مہینہ لگا تھا۔ اماں کہتی تھیں کہ بس 1-2 روز میں بچہ جن دوں گی۔ مجھے اس ہونے والے بچے سے سخت نفرت تھی جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ جب سے وہ میرے پیٹ میں آیا تھا، میں اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی تھی۔ لوگوں کی نظر میں تو سمجھو میں مر ہی چکی تھی۔ جب بھی کوئی اماں سے میرے بارے میں پوچھتا تو اماں کہہ دیتی کہ وہ گھر پر ہے۔ نہ میں کسی کے غم میں شریک ہوتی تھی، نہ ہی کسی کی خوشیوں میں۔ محلے میں شادیاں ہوتی، فوتگیاں ہوتی، مگر میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور جب کبھی دروازے پر کوئی آتا تو تب بھی اماں مجھے دروازہ نہ کھولنے دیتی، خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے پہنچ جاتی۔ اس لیے آج تک اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، اور اب ایک ہفتے کے اندر اندر ابا آنے والا تھا، اور ہم جانتے تھے کہ وہ یہ دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹی کو خوب ذلیل کریں گے، کیونکہ میں ان کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی اولاد تھی۔ میرا سگا باپ تو مجھے 4 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر اماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرے سوتیلے ابا جیسے بھی تھے، انہوں نے مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ اماں کو طعنے دے دیتے کہ میں پرائی اولاد کو پال رہا ہوں، اور اب تو وہ پچھلے 5 سال سے دبئی کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے وہاں پر جانے کے بعد ہی ہمارے حالات تھوڑے بہت سدھرے تھے۔ پہلے تو ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، لیکن جب سے ابا دبئی گئے تھے تو ہمارے حالات سدھر چکے تھے، اور ابا اب واپس آنے والے تھے، اور یہ ہمارے لیے قیامت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے اماں کو گلے سے لگایا۔ ہم دونوں ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ بیٹا، دعا کرو تیرے ابا کے آنے سے پہلے تو بچہ جن دے، اور میں اس بچے کو کہیں پھینک آؤں۔ اس طرح تمہارے باپ کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ بس تم دعا کرو۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ بچہ اتنی جلدی ہو، مجھے لگتا ہے کہ ابھی 6-7 دن رہتے ہیں۔ اماں کی باتیں سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اسی وقت ہی میرے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ، جیسے اماں کہہ رہی ہے ویسے ہو جائے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے آج تو گھر میں کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ آج دوپہر میں ہی ابا کی کال آئی تھی کہ وہ جمعہ کو واپس آ رہے ہیں۔ آج ہفتے کا دن تھا، وہ جمعہ کو آنے والے تھے، بس ہفتے سے بھی کم عرصہ رہتا تھا اور وہ پھر پاکستان آ جانے تھے۔ آدھی رات تک اماں اور میں جاگ کر یہی دعائیں کرتے رہے، لیکن شاید رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو ہم کہیں پھینک دیں، اور رب نے کوئی اور ہی مصلحت سوچ رکھی تھی، جس کے بارے میں
ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ ہماری تو دعا تھی کہ ابا کے آنے سے پہلے یہ معاملہ نمٹ جائے اور میں اس گناہ کی پوٹلی کو کہیں پھینک دوں جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر روتے دھوتے یہ رات گزر گئی اور اگلی صبح بھی آ گئی۔ اماں صبح سویرے ہی سودا سلف لانے کے لیے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ پل سے سودا ختم تھا، پیسے بھی تھے لیکن کچھ خریدنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ آج صبح کے ناشتے میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اماں صبح سویرے ہی نکڑ کی دکان سے سودا وغیرہ لانے کے لیے چلی گئی تھی۔ میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ مجھے عجیب عجیب سے خوف آ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس بچے کا پیٹ میں ہی گلا دبا دوں جس نے آنے سے پہلے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی، لیکن کبھی میں سوچتی کہ آخر اس معصوم کا اس سب میں کیا قصور ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ اور اسی کشمکش میں صحن میں دھوپ پر بیٹھی تھی۔ 9واں مہینہ چل رہا تھا اور مجھ سے بڑی مشکل سے چلا جاتا تھا۔ اماں بیچاری بوڑھی ہونے کے باوجود سارے گھر کے کام کرتی تھی۔ میں بغیر نکاح کے بچہ جننے والی تھی اور یہ ایک بہت بڑی بدنامی کی بات تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے اندر اماں سودا سلف لے کر واپس آ گئیں اور جلدی جلدی انہوں نے آ کر دروازہ بھی بند کر دیا اور پھر مجھے کہنے لگیں کہ کمرے کے اندر چلی جاؤ، سائمہ بہن آ رہی ہیں، انہوں نے اپنے سر میں مجھ سے تیل ڈلوانا ہے۔ اماں سارے محلے میں تیل ڈالنے والی کے نام سے مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جب اماں ان کے سر میں تیل ڈالتی ہیں تو ان کے سر کا سارا درد ہی جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، اور واقعی میں ایسا ہی تھا۔ میں بھی اماں سے تیل ڈلوایا کرتی تھی۔ میں جلدی جلدی اماں کی بات سن کر کمرے کے اندر چلی گئی اور اندر سے میں نے دروازہ بھی بند کر لیا۔ 5 منٹ کے اندر ہی سائمہ خالہ گھر کے اندر آ گئیں اور اماں دھوپ میں باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تیل ڈلوانے کے دوران انہوں نے میرا بھی پوچھا تو اماں نے کہا کہ زاہدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اندر سو رہی ہو۔ ویسے ہمارے محلے میں یہ رواج نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکتے رہیں، اس لیے آج تک میرا بھانڈا نہیں پھوٹا تھا۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور میں باہر نکل آئی۔ حمل کی وجہ سے مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگتی تھی اور اب تو اچھا خاصا ٹائم ہو گیا تھا اور ابھی تک ہم نے ناشتہ بھی کرنا تھا۔ اماں نے ناشتہ بنایا اور ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ۔ ایک ایک دن گزرتا جا رہا تھا، اس کے بعد ایک بدنامی نے ہمیں کچلنا تھا۔ نہ جانے وہ بدنامی کا دن کب آنا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پھر آخر کار جمعرات کا دن بھی آ گیا۔ اس دن اماں اور میں مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھے۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اماں ابا صحن میں بیٹھے تھے۔ ابا ساری چیزیں لائے تھے جن میں میرے لیے بھی کچھ سامان تھا۔ وہ سب دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں دل سے یہ دعا بھی کہ بس جیسا ہم نے سوچا ہے بالکل ویسا ہو جائے۔ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر رات کو بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اسے رات کو ہی کہیں چھوڑ آئے گی، اور اگر صبح تک کا انتظار کرنا پڑا تو وہ صبح سویرے بچوں کو کہیں چھوڑ آئے گی۔ بس وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ چھٹکارا تو میں بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے ممتا بھی محسوس ہوتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اس کو اپنے آپ سے جدا نہ کروں۔ وہ جیسا بھی تھا، جس کا بھی تھا تو میرے بدن کا حصہ۔ اور پھر شام بھی ہو گئی۔ اماں ابا کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس وقت میرا بہت برا حال تھا، دل چاہ رہا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ اماں تو آ ہی نہیں رہی تھیں۔ اماں بیچاری بھی کیسے آتیں؟ ابا سوتے تو وہ آتیں اور آخر کار رات کے 9:30 بجے مجھے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ اس وقت میری
آخری سانس چل رہی تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ میں نے دروازہ پکڑا ہوا تھا، اگر میں دروازے کو نہ پکڑتی تو شاید میں زمین پر ہی گر جاتی، لیکن اس سے پہلے کہ میں گرتی اماں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اب بچے کی پیدائش کا آخری وقت تھا، میں درد سے چلا رہی تھی۔ اماں کی ایک دائی دوست تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اماں نے اس سے کچھ نہ کچھ تجربہ حاصل کیا تھا اور اپنے زمانے میں اماں اس کے ساتھ بھی جاتی تھی، لیکن کبھی بچہ پیدا نہیں کیا تھا۔ لیکن آج پہلی مرتبہ اماں میرا ناجائز بچہ پیدا کر رہی تھی اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ شاید میری قسمت کا ہی قصور تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ میں درد سے چیخ چلا رہی تھی۔ اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبر کرو، اگر تمہارے باپ تک تمہاری یہ آواز پہنچ گئی تو ہمارا منصوبہ کسی کام نہیں آئے گا اور پھر تمہارا باپ ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دے گا۔ میرا اور اپنا خیال کرو، بس تھوڑا اور صبر کر لو، پھر یہ اذیت ختم ہو جائے گی۔ اماں مجھے کہہ رہی تھی، مگر مجھے کوئی ہوش نہیں تھا اور پھر مجھے کوئی ہوش رہا ہی نہیں، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو فٹ پاتھ پر پایا۔ میری زندگی میں ایک ننھا سا بچہ تھا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور نجاست کے ساتھ ہی لپٹا گیا تھا، اسے صاف بھی نہیں کیا گیا تھا۔ میں درد سے نڈھال فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، بس مجھے یہی یاد تھا کہ جب میں نے بچے کو جنم دیا تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میں آدھی غنودگی کی حالت میں تھی۔ مجھے اماں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ دروازے پر تمہارے ابا ہیں، اب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، جو میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ مجھے بچہ جنے ہوئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے اور اب میں چلنے پھرنے پر مجبور تھی۔ میں نے بچہ گود میں اٹھا لیا تھا۔ میرے سر پر بس ایک ہی چادر تھی، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ نہ جانے مجھے یہاں پر کون چھوڑ گیا تھا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا میں ساری رات یہیں پر پڑی رہی یا ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی؟ غرض کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ جو بھی ہوا تھا، میں اس سب سے انجان اب سڑک کے کنارے پر چلتی جا رہی تھی۔ میں تھوڑا بہت چلی اور پھر اس سے پہلے کہ میں گرتی، میں نے جلدی سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ میں مزید نہیں چل سکتی تھی اور پھر میں فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گئی۔ لوگ مجھ پر ترس کھا رہے تھے، کچھ عجیب عجیب نظروں سے بھی دیکھ رہے تھے، تو کوئی بھیگ مانگے جا رہے تھے۔ میں نے بھیگ مانگی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی شاید لوگوں کو بچوں کو دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ وہ نومولود بچے جسے نہلایا بھی نہیں گیا تھا، وہ رونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ کوئی بڑا جو مجھے سمجھاتا کہ ان معاملات میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے کو دودھ پلاؤں بھی یا نہیں، اور پھر آخر کار مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی پڑا کہ مجھے اس بچے کے لیے جینا پڑے گا۔ میں صبح سے شام تک فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی تھی۔ بھیگ کے پیسے اچھے خاصے جمع ہو گئے تھے، جن سے میں نے بچے کے لیے فیڈر اور دودھ بھی خرید لیا تھا اور اسے فیڈر سے ہی میں نے دودھ پلایا تھا۔ شام کو سردی بڑھنے لگی تو میں یہ سوچنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ کچھ لوگ عجیب نظریں مجھ پر ڈال رہے تھے، کوئی عجیب اشارے کر رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ نہ جانے کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ لوگوں کی آوازیں مجھے اپنے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ آتے جاتے لوگ مجھ پر آوازیں کس رہے تھے
اور پھر آخر کار جب عشاء کی اذانیں ہوئیں تو مجھے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا۔ سردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بچہ بھی سردی محسوس کر رہا تھا، اس کے ہونٹ سردی کی وجہ سے نیلے ہو رہے تھے، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو نکل رہے تھے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اور پھر میں چلتے چلتے آخر میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی جس کے اندر سے بہت زیادہ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے اوپر بڑے بڑے حروف میں یتیم خانہ لکھا ہوا تھا۔ نہ جانے میں کتنا چل کر آئی تھی، سردی کی وجہ سے میرے پیر برف کا ٹکڑا ہو گئے تھے، کیونکہ میں بغیر جوتے کے چلتی آئی تھی۔ میں سردی کی وجہ سے کانپے جا رہی تھی، میری تو کلفی بالکل جم گئی تھی۔ اور پھر میں ہمت کر کے اس یتیم خانے کے اندر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے ایک شرط پر وہاں رکھ لیا کہ میں یہاں پر کوئی نہ کوئی کام کاج کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے اور میرے بچے کو یہاں پر رکھ لو، میں اف تک نہیں کروں گی، اور تمہارے اس یتیم خانے کی ساری صفائی بھی کر دیا کروں گی۔ میں نے اس عورت کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا بچہ ناجائز ہے، میں نے بس اسے یہی کہا تھا کہ مجھے میرے شوہر نے نکال دیا ہے اور اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس عورت نے مجھے یتیم خانے میں رکھ لیا، وہاں پر میری اچھی دیکھ بھال کی گئی، مجھے گرم بستر بھی دیا گیا اور بچے کے لیے کپڑے بھی۔ وہ رات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، میں ایک انجان جگہ پر رہ رہی تھی، اور وہ بھی ایک بچے کے ساتھ جس کا سارا دار و مدار مجھ پر تھا۔ میں وہ ماں تھی جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور اب اس بچے کے لیے بھی سب کچھ میں نے کرنا تھا۔ ویسے تو یہ رات بھی بڑی اذیت کی تھی، دن کے مقابلے میں اذیت کم ہو گئی تھی۔ اب میرے بدن پر گرم کپڑے بھی تھے اور میرا بچہ بھی گرم بستر میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس بوڑھی اماں نے مجھے اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا، باقی عورتیں اور بچے ایک ساتھ دوسرے کمروں میں رہتے تھے، لیکن وہ بوڑھی اماں جو شاید اس یتیم خانے کی انچارج تھی، علیحدہ کمرے میں رہتی تھی، اس نے بھی مجھے اپنے کمرے میں رکھ لیا، کیونکہ وہ میری حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ مجھے اس وقت اکیلے پن کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ رات روتے دھوتے گزر گئی۔ ساری رات میں آنسو بہاتی یہ سوچتی رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، اور پھر ایک نئی صبح کا آغاز ہو گیا۔ وہاں پر رہنے والی دوسری عورتیں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑا ہی کوئی بے شرم شوہر تھا تمہارا، جس نے بیٹا پیدا کرنے پر بھی تمہیں گھر سے دھکے مار کر نکال دیا، اور وہ بھی اس حالت میں اسے اپنے بچے کا ابھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ کیا عورتیں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا اپنوں میں شادی کی تھی یا پھر غیروں میں؟ میں اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی، صرف اور صرف اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے۔ میں کیا کرتی؟ اگر میں انہیں سچ بتا دیتی تو شاید مجھے یہاں سے بھی نکال دیا جاتا، کیونکہ میں ایک گناہ کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ لوگوں کی نظر میں وہ گناہ تھا اور خدا کی نظر میں بھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ گناہ کب اور کیسے ہوا۔ وہ میری زندگی کی ایک تلخ حقیقت تھی جو میں اپنے آپ سے چھپاتی پھرتی تھی۔ اس حقیقت کے بارے میں صرف میری اماں اور میں جانتے تھے، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کب کیسے ہوا۔ میں نے ان عورتوں سے کہا کہ میرے شوہر کو کوئی اور عورت پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ عورتیں توبہ توبہ کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بڑا ہی کوئی بدبخت شوہر ہے تمہارا، جسے اولاد راس نہیں آئی، دیکھنا وہ بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ جو مرد عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں
وہ بھی اپنی زندگی میں کسی موڑ پر بھی خوش نہیں رہ پاتے۔ اس چیز کے لیے اسے بھی اپنی زندگی میں یہ سب کچھ بالکل بھگتنا پڑے گا۔ عورتیں اس شخص کو بد دعائیں دے رہی تھیں جسے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کا باپ کون ہے۔ میں نے ایک شہزادے جیسے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھا، موٹی موٹی آنکھیں اور گوری رنگت تھی۔ گوری تو میں بھی تھی، لیکن نین نقش میرے والے نہ تھے۔ نہ جانے اس کی شکل کس پر گئی تھی۔ عورتوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہارا شوہر دیکھنے میں اچھا دکھائی دیتا تھا؟ تمہارا بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس بات پر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ اب میں زبان نہیں ہلانا چاہتی تھی۔ زبان ہلتی تو اور گناہ ہو جاتا، اور بس میں اسی لیے ہی چپ چاپ سر ہلائے جا رہی تھی۔ عورتوں نے میرے ساتھ بڑی ہمدردی کی۔ کسی نے مجھے اپنے جوتے دیے تھے تو کسی نے کپڑے۔ غرض کہ میرا اچھا گزارا چل گیا تھا، مگر میرے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اماں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کیا میں ان پر اتنی بوجھ بن گئی تھی کہ وہ ابا کو روک ہی نہیں پائے اور مجھے رات کے اندھیرے میں سنسان سڑک پر اس معصوم بچے کے ساتھ پھینکوا دیا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کتنے سوالات تھے جن کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ میں اب اس یتیم خانے میں رہنے لگی تھی۔ 15-20 دن تک تو اس بوڑھی اماں نے مجھ سے کوئی کام نہ لیا۔ اسے میرا احساس تھا، لیکن جیسے ہی میں بالکل صحت مند ہو گئی تو اس نے کہا کہ بس اب تم اپنے کام پر لگ جاؤ۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ پہلے کبھی بھی مجھے اس پر غصہ آتا تھا، لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہوئی ہے، لیکن آخر کار پھر میرے اوپر ممتا کا غلبہ ہوا اور میں یہ سمجھ گئی کہ اس سب میں اس بیچارے بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس لیے میں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ اب بھی وہ میری گود میں تھا۔ اسے فیڈر میں ہی دودھ پلاتی تھی۔ مجھے اماں کی بڑی یاد ستاتی تھی، لیکن اب دل نہیں کرتا تھا کہ ان کے پاس جاؤں۔ میں اپنے ماضی کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وقت تو اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا کہ جیسے وقت کو پہیے لگ گئے ہوں۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور پھر مہینے سال میں بدل گئے۔ اب مجھے یہاں پر رہتے ہوئے پورے 4.5 سال ہو چکے تھے۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا تھا اور اسکول بھی جانے لگا تھا۔ دراصل یتیم خانے کے اندر ہی ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنایا گیا تھا۔ وہیں پر سبھی بچے پڑھتے تھے۔ جیسے جیسے میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، وہ تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتار دیتی۔ وہ میری زندگی کا کل سرمایہ تھا۔ اس کے ہونے سے میں تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی زندہ نہ ہوتی۔ آج بوڑھی اماں نے مجھے کچھ پیسے دیے۔ وہ اپنی کچھ خریداری کروانا چاہ رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس یتیم خانے میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار عورت ہوں، کیونکہ میری عمر زیادہ نہیں تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں، اس لیے میری جوانی آج تک برقرار تھی، حالانکہ میرا بیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ آج تم میرے ساتھ بازار چلو، تو میں نے بھی حامی بھر لی، مگر میں بیٹے کو یتیم خانے میں ہی چھوڑ گئی۔ میں بوڑھی اماں کے ساتھ بازار آ گئی تھی۔ اچانک سے جب ہم ایک دکان سے باہر نکلے تو میری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے چہرے پر بے انتہا اداسی تھی۔ شکل سے لگتا تھا کہ وہ برسوں سے مسکرائی ہی نہ ہو۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ کر جاؤں،
اور اپنی ماں کے گلے سے لگ جاؤں، لیکن بوڑھی اماں کی موجودگی میں یہ نہ کر سکتی تھی۔ آج تک میں نے یتیم خانے میں یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی ہے۔ میں یہی چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اس لیے مجھے یتیم خانے میں رکھا گیا تھا۔ میں نے بوڑھی اماں کو اسی دکان میں بٹھایا اور کہا کہ میں ابھی کچھ سامان لے کر آ رہی ہوں، آپ یہیں پر بیٹھیے گا۔ وہ ویسے بھی چل چل کر تھک چکی تھیں، اس لیے وہیں پر بیٹھ گئیں۔ میں دوڑتی ہوئی گئی، پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دوسری گلی میں لے گئی۔ میں نے اپنے چہرے پر نقاب رکھا تھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور پھر جب میں نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر انہیں گلے سے لگایا تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم زندہ نہیں ہوگی، تم کہاں تھی بیٹا؟ اس دن تمہارے باپ نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور تمہیں صبح کے قریب ہی گھر سے باہر پھینکایا تھا، اور وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں۔ تمہارا بچہ ٹھیک ہے، وہ کہاں ہے؟ اماں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اماں کو ساری حقیقت بتائی تو اماں میری بات سن کر بہت زیادہ خوش ہونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا میں گھر میں آ سکتی ہوں؟ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگیں تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، تم جہاں ہی رہ رہی ہو، جیسے رہ رہی ہو وہیں بہتر ہو۔ تمہیں نہیں پتا تمہارا باپ تمہارے نام پر مجھے کتنے تانے مارتا ہے۔ اگر تم آ گئیں تو پھر تو وہ مجھے زندہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ بس تم اپنی زندگی میں خوش رہو، مجھے یتیم خانے کا پتہ دے دو، میں کبھی کبھار وہاں پر چکر لگا لیا کروں گی۔ میں تمہارے بیٹے کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیسا دکھتا ہے۔ وہ اماں روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھیں۔ میں نے اماں کو یتیم خانے کا پتہ بتایا اور کہا کہ آپ کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، لیکن وہاں پر آ کر یہ مت کہیے گا کہ آپ مجھے جانتی ہیں۔ میں نے وہاں پر کسی کو بھی یہ سب نہیں بتایا۔ میں نے اماں کو سب کچھ سمجھا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ یتیم خانے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اماں سے ڈھیروں دعائیں لینے کے بعد میں دوبارہ سے اس دکان پر آئی اور بوڑھی اماں کو لے کر یتیم خانے پہنچ گئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے جا رہے تھے۔ میرا بیٹا بھی حیران تھا، وہ اور میں دونوں کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ امی کیا ہوا ہے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ معصوم سی آواز کے ساتھ پوچھتا تو میرا دل چاہتا کہ میں دھاڑے مار مار کر روؤں۔ میں اپنی ماں سے مل کر آئی تھی اور یہ میرے صبر کا امتحان تھا۔ میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابا انہیں میرے نام پر تانے مارتے ہیں۔ ابا کو سب کچھ پتہ لگ گیا تھا، شاید خدا کو یہی منظور تھا، اس لیے وہ آخری وقت میں وہیں پر آ گئے تھے۔ ہم اتنے دن سے دعائیں مانگتے رہے تھے کہ یہ سب ہم ابا سے چھپا لیں، لیکن ہم چھپا نہیں پائے تھے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور اب میں یتیم خانے میں مکمل طور پر بس گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر ایک دن یتیم خانے میں یہ اعلان کیا گیا کہ یتیم خانے کی صفائی اچھے سے کی جائے، کیونکہ سیاسی رہنما جہانگیر خان یتیم خانے آ رہا تھا۔ شاید کوئی فنڈ دینے کے لیے صبح سویرے یتیم خانے کو اچھے سے چمکایا گیا۔ بچے بھی خوش تھے، کیونکہ پہلے بھی جب یتیم خانے میں کوئی امیر آدمی آتا تو بچوں کو بہت زیادہ تحفے دے کر جاتا اور عورتوں کو بھی اچھے خاصے پیسے دے کر جاتا۔ سبھی خوش تھے سوائے میرے، کیونکہ میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ ہر وقت ہی میرے ذہن میں یہ سوال کھلبلی کرتا رہتا تھا کہ آخر میرے بچے کا باپ کون ہے؟ آج اتنے سال بعد مجھے وہ بات یاد آئی تھی جو میری زندگی کی ایک تلخ حقیقت تھی۔
جسے میں یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہر وقت ہی وہ میری یادوں پر حاوی ہو جاتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے عمیر کو پیدا کیا تھا تو میں اس یاد کو بھلا بیٹھی تھی، میں ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک سال اس ماضی کو بڑا یاد کیا تھا جب عمیر میرے پیٹ میں تھا، لیکن جب سے وہ باہر آیا تھا وہی میری زندگی کا کل سرمایہ تھا۔ میں کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، میں صرف اور صرف اس کے لیے اچھی ماں ثابت ہونا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے زندگی کا کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے جن محرومیوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی تھی وہ میں محرومیاں اسے نہیں دوں گی۔ کبھی کبھی یتیم خانے کی عورتیں کہتی تھیں کہ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی، لیکن میں انہیں کیا بتاتی، میں نے بن باپ کے بغیر زندگی گزاری تھی۔ ستیلا باپ کیسا ہوتا ہے یہ دکھ میں نے دیکھا تھا۔ بھلے ہی میرا باپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ ایسے تانے مارتا کہ میری روح تک چھلنی ہو جاتی، اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ سب نہیں کر سکتی تھی جو میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ اور پھر ہر طرف شور مچا تھا کہ سیاسی رہنما جہانگیر خان آ گیا ہے، تو میں بھی بھاگ کر باہر پہنچ گئی۔ 2 منٹ پہلے ہی عمیر اندر آیا تھا، میں نے اسے نہلا کر کپڑے پہنا دیے تھے، وہ بھی اب میرے ساتھ باہر آ چکا تھا۔ ہم جیسے ہی باہر گئے تو سب لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں بھی وہی سمجھ رہی تھی جو دوسری عورتوں نے سمجھ لیا تھا۔ سب لوگ میرے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتے اور پھر جہانگیر خان کی طرف دیکھتے۔ اس کی شکل اور میرے بیٹے کی شکل بالکل ایک جیسی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا بیٹا چھوٹا جہانگیر خان ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جیسے میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، لیکن جب میں نے بڑے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ میرا بیٹا بھی اس کی گود میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہم سب لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ معصوم سا بچہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسا اتفاق ہے۔ سب لوگ حیران تھے، اور پھر جب اس نے کہا کہ آپ اکیلے میں آ کر مجھ سے ملیں تو میں حیران ہو گئی کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نہیں جا رہی تھی، لیکن بوڑھی اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا چلی جاؤ، جو کہتا ہے سن لو۔ بوڑھی اماں کے کہنے پر میں اندر آ گئی تھی۔ میرا بیٹا اب بھی اس کی گود میں تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو ایک طرف اتارا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب اس نے مجھے ساری کہانی بتائی تو میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو نکلنے لگے۔ وہی میری عزت کا چور تھا، اور میرے بیٹے کا باپ بھی۔ اسی وجہ سے ہی میرے بیٹے کی شکل اس سے ملتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ میری نظر میں یہ سب بڑا ہی عام تھا۔ میں ہمیشہ عورتوں کو اپنے فارم ہاؤس پر لے جاتا تھا اور پھر اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد انہیں کسی گڑھے میں پھینک دیتا۔ کوئی مر جاتی تو کوئی زندہ رہ جاتی۔ تمہاری باری بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن آج تک کسی نے بھی میرا چہرہ نہیں دیکھا، نہ ہی تم نے مجھے دیکھا تھا۔ لیکن تمہیں میری اس بات کا یقین کرنا ہی ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کس حق سے اسے اپنا بیٹا کہہ رہے ہو؟ تم نے میرے ساتھ اچھا بالکل نہیں کیا۔ اب تم اس پر اپنا کوئی حق نہیں جتا سکتے۔ تو اس نے ایک اور کہانی سنائی، جسے سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ غلط کرنے کے
2 ڈھائی مہینے بعد میرا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں 2 سال تک کوما میں رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے اندر کوئی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ اب میں صرف اور صرف نام کا مرد ہوں۔ میں اب کسی بھی لائق نہیں رہا، نہ ہی میں شادی کرنے لائق رہا ہوں، نہ ہی بچہ پیدا کرنے کے۔ اس ایک واقعے نے میری زندگی بدل دی، اور پچھلے 2.5 سال سے میں نے اپنے سارے گندے کاموں کو چھوڑ کر ایک سادگی کی زندگی اپنا لی ہے۔ آج بھی میں یتیم خانے میں فنڈ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی نہیں بخش دیتے، بلکہ اس کے کیے کی سزا اسے ضرور دیتے ہیں۔ وہ جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھیں، اب اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ اپنا آرام سکون کھو چکا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مگر میں اسے معاف نہیں کر پائی تھی۔ میں نے اس کی وجہ سے نہ جانے اپنی زندگی میں کیا کیا دکھ دیکھے تھے۔ اگر میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا تو آج میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا بیٹا ہم دونوں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ معصوم بچہ مسکرا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر جب جہانگیر خان نے کہا کہ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں منع کر دیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہوں گی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے خود ہی کافی ہوں۔ جب میں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کر لیا ہے تو آگے بھی میں اس سے پالوں گی۔ تم مجھ پر یہ احسان مت کرو، اور نہ ہی میں تم جیسے انسان کو اپنی ساری زندگی سونپ سکتی ہوں۔ وہ وقت مجھے آج بھی نہیں بھولا تھا جس دن میں نے یہ اذیت سہی تھی۔ پھر میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی ماضی کی تلخیوں میں کھو گئی۔ شام کا وقت تھا، میں کالج سے پڑھ کر واپس آ رہی تھی۔ آج ہماری ایکسٹرا کلاس تھی، اس لیے مجھے کالج میں بہت زیادہ دیر لگ گئی تھی۔ عصر کے بعد ہی میں کالج سے نکلی تھی، اور پیدل چلتے چلتے مجھے شام ہو گئی، کیونکہ رکشہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ رکشوں کی کوئی ہڑتال تھی۔ میں پیدل چلتے چلتے پکی سڑک پر آ چکی تھی۔ اچانک سے کسی نے میرے منہ پر رومال رکھا اور مجھے گاڑی کے اندر ڈال کر ایک بہت ہی عالی شان بنگلے پر لے گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک عالی شان بنگلے میں بند پایا۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی تھی، مگر کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اور پھر جب دروازہ کھلا تو ایک نوجوان اندر آتا دکھائی دیا، جس نے چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر کر منتیں کرنے لگی کہ خدارا میرے ساتھ کچھ مت کرو، ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور میری عزت کو تار تار کر دیا، اور میں اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک گڑھے میں پایا۔ وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر میں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ میری عزت وہیں پر تار تار ہو چکی تھی، اور اب میں ایک انجان جگہ پر پڑی تھی۔ پھر میں نے ہمت کی، لوگوں سے پوچھا، اور پھر میں اپنے گھر پر پہنچ گئی، اور گھر آ کر ہی میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو اماں میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھیں، کیونکہ میں پوری رات اور آدھا دن کہیں گزار کر آ رہی تھی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ کون تھا وہ گھٹیا شخص جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تو صرف ایک کمرہ دیکھا تھا، نہ میں نے باہر کا نظارہ کیا تھا، اور نہ ہی اس شخص کے چہرے کو دیکھا تھا جس نے میری عزت خاک میں ملا دی تھی۔
میں جب ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو میں یتیم خانے میں ہی بیٹھی تھی۔ جیسے میں نے یہ کہا تو میرے قدموں میں گر گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو خوددارا، میری غلطی کو بھلا دو، میں نے اس کے لیے بہت زیادہ سزا بھگتی ہے، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ میرا بنگلہ خالی کھڑا ہے، میرے پاس دھن دولت ہے، مگر میرے پاس سکون نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی پہلے کی طرح گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں کسی ایسی عورت کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا جسے اولاد کی چاہ ہو اور میں اسے اولاد نہ دے پاؤں۔ خدارا مجھے معاف کر دو اور مجھ گنہگار کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو میں بھی ہمت ہار بیٹھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرے بیٹے کا باپ تھا اور میں ماں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بھی کوئی سچا باپ ملے۔ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے میں نے اس شخص سے کہہ دیا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اور پھر 2 دن بعد وہ پورے دھوم دھام کے ساتھ یتیم خانے آیا اور مجھے بیاہ کر لے گیا۔ اس وقت عورتیں مجھ پر فخر کر رہی تھیں کہ تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے، اتنے امیر شخص نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور تمہارے بیٹے کو بھی وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ بیٹا اسی کا ہی ہے جسے وہ اب اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں بہت زیادہ وہ بدل چکا ہے۔ یہ وہی بنگلہ تھا جہاں پر میں نے اپنی زندگی کی ایک تلخ رات گزاری تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ شروع میں تو میں اس سے کھینچی کھینچی رہی، مگر آہستہ آہستہ میں نے بھی اسے معاف کر دیا، کیونکہ وہ بدل چکا تھا۔ وہ غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اسے معاف کرنے میں پورے 2 سال کا وقت لگا تھا۔ اب میرے نکاح کو پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اماں کے ساتھ بھی رابطے میں تھی، مگر ابا اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اماں کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی اور وہ میرے لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ اچھا تو نہیں ہوا تھا، لیکن آخر میں پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا۔ وہ میری زندگی کی تلخی تھی جو اب کہیں پر رہ گئی تھی، اور اب میری زندگی میں کوئی بھی غم باقی نہیں رہا تھا۔ جہانگیر واقعی میں بہت زیادہ بدل گئے تھے۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی جہانگیر ہے جو کبھی مجھے زبردستی یہاں پر لایا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب خدا کسی کو بدلنے پر آئے تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ خدا نے ان کا بھی دل بدل دیا تھا اور میرے حالات بھی بدل دیے تھے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ میرے بیٹے کو سگے باپ کا پیار مل گیا تھا اور مجھے بھی شوہر کا سہارا مل گیا تھا، تو میں اور کیا چاہتی تھی؟ لیکن آج بھی کبھی کبھی جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں نے اماں کے گھر 1 سال گزارا تھا اور وہ بھی حاملہ ہو کر، وہ میری زندگی کی تلخ ترین یادیں تھیں جنہیں میں بھلانا تو چاہتی تھی، لیکن کبھی کبھار وہ میرے دماغ پر حاوی ہو جاتی تھیں، کیونکہ ماضی انسان کو کبھی بھی نہیں بھولتا، اور جب ماضی تلخ ہو تو پھر قبر تک یاد رہتا ہے۔ جب بھی ایسا لگتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کبھی نہیں بھلا پاؤں گی، شاید میں نے ان یادوں کے ساتھ ہی اپنے رب کو جان دینی تھی۔